کرو۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہندوستان کے برادران وطن ٹکٹکی باندھ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی تہذیب کیسی ہوتی ہے، مسلمان کی بستی کیسی ہوتی ہے، مسلمان کا گاؤں کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہوتا ہے، مسلمان کے بوڑھے کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کا مرد کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، مسلمان کا نوجوان کیسا ہوتا ہے، مسلمانوں کا صبح سے لے کر کے شام تک کا اٹھنا بیٹھنا، چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل کیسا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے 80 کروڑ برادران وطن، اے مسلمانوں، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے عطا کریم، اے نرالے اجالے ستارے، اے اللہ کے بندو، اے فاطمہ، زہرا، رقیہ، کلثوم، آج ہندوستان کے 80 کروڑ برادران وطن تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اگر سچ بولے تو ہم ان کے مذہب سے قریب ہوں، مسلمان اگر باپ کی قدر کرے، ماں کے سامنے عاجزی کے بازو جھکائے تو ہم ان سے قریب ہوں، مسلمان اگر اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں تو ہم ان کے مذہب سے قریب ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بس چند منٹوں میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آمد کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر برادران وطن تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا، اور غلام آئے تو آپ کی طرح نہیں آئے، ہماری طرح نہیں آئے، ٹوپی پہنے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے اور بے کردار، بے اخلاق اور دل ایمان کے نور سے خالی، اللہ کی یاد سے خالی، قرآن سے خالی، تلاوت سے خالی، اذکار سے خالی، اللہ کے ڈر سے خالی، تقوی سے خالی، پرہیزگاری سے خالی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کو ہندوستان میں بھیجا کہ وہ ایسے بااخلاق تھے، ایسے باکردار تھے، ایسے ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، ایسے صاحب عمل تھے کہ ہندوستان میں جب وہ آئے تو ہندوستان کے بھائیوں نے ان کے اخلاق سے ایمان کو سیکھا، ان کے کردار سے ایمان کو سیکھا، ان کی تجارت سے ایمان کو سیکھا، اس کے ناپ تول سے ایمان کو سیکھا، ان کی نشست و برخاست سے ایمان کو سیکھا، ان کی عورتوں کے پردے اور حیا سے ایمان کو سیکھا، ان کے نوجوانوں کی صداقت سے ایمان کو سیکھا، ان کے بزرگوں کے وقار سے ایمان کو سیکھا، ان کی شبانہ روز کی زندگی سے ایمان کو سیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان جب آئے تو عام طور پر تجارت کرنے کی غرض سے آئے۔ جب وہ تجارت کر رہے تھے اور برادران وطن کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، برادران وطن نے ان کے طریقہ تجارت کو دیکھا اور جب یہ محسوس کیا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، سامان دیتا ہے، صحیح سامان دیتا ہے، سامان کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے بتا دیتا ہے، سامان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے بتا دیتا ہے، جو قیمت ہوتی ہے بتا دیتا ہے، جو صحیح قیمت ہے بالکل وہی قیمت بولتا، نہ جھوٹ بولتا، نہ کم تولتا، نہ کم ناپتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی دھرتی پر، مالابار کے ساحل میں، گجرات کے ساحل پر اور یہاں سے لے کر کے بالکل کنیا کماری کے کنارے تک جو مسلمان پہنچے شروع میں پہلے دنوں میں، ان مسلمانوں نے برادران وطن کے ساتھ جو میل جول، جو ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، طور طریقے، تجارت و ملازمت جو شروع کی، مسلمانوں کو دیکھ کر کے پوچھا یہاں کے برادران وطن نے کہ تم ہماری عورتوں کی جانب غلط نظر بھی نہیں ڈالتے، ہماری جوان بیٹیاں بہویں خوبصورت، پورے بدن پہ کپڑا بھی نہیں، مگر جب تم ہماری بیٹیوں کو، بیویوں کو دیکھتے ہو تو تم اپنی نظریں نیچی کر لیتے ہو۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ نظریں نیچی کیوں کرتے ہو؟ تم جب ہمیں دیتے ہو برابر سرابر دیتے ہو، جھکتا ہوا دیتے ہو، کبھی تم سال بھر سے ہو جھوٹ نہیں بولا تم نے، کبھی تم نے ہمارے ساتھ خیانت نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، فریب نہیں دیا، کبھی تم نے مکر و فریب سے، جال سازی سے کام نہیں دیا۔ ہمارے یہاں تمہارے قرضے ہیں، ہم نے تم سے وعدے کیے تھے کہ فلاں مہینے دے دیں گے، مہینہ گزر گیا، تم نے تقاضا بھی نہیں کیا۔ کون ہو تم لوگ؟ تم اپنی دکانیں کھول کر کے 5 وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، کون ہو بتاؤ؟ یہ وہ کتاب جو تم صبح میں لے کر کے، شام میں لے کر کے تلاوت کرتے ہو جل کر، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہمیں تم جیسے انسانوں سے یہ پیدا تجربہ ساتھتا ہے۔ بتاؤ کون ہو تم؟
تمہارے اخلاق سے جو خوشبو آ رہی ہے، تمہارے کردار سے جو خوشبو آ رہی ہے، اور تمہارے جوان سے، تمہارے بوڑھوں سے جو زندگی کی رمق چمک دمک مل رہی ہے۔ ہم نے کیسے کبھی کہیں سے، یہاں افریقہ سے آ رہے ہیں لوگ، دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں، دنیا کے مختلف ریاستوں سے آ رہے ہیں، کسی کو بھی ایسا نہیں پایا تم کون ہو ذرا بتاؤ۔ تو مسلمانوں نے زبان کھولی اور کہا کہ ہم ان پڑھ تھے، بدو تھے، جاہل تھے، اونٹ چڑھاتے تھے، آپ ہی کی طرح مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم اپنی عورتوں پر ظلم کرتے تھے، 4 نہیں بلکہ 15 20 شادیاں کرتے تھے، اپنی شہوت عورتوں سے پوری کرتے تھے، انہیں نہ خرچہ دیتے تھے نہ نان و نفقہ دیتے تھے، اور جب چاہتے تھے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں اگر کسی کا گھوڑا آگے بڑھ جاتا تھا تو اس بات پر صدیوں جھگڑا ہوتا تھا، اگر کسی کے کنویں سے کسی کی بکری بغیر اجازت کے پانی پی لیتی تھی تو اس پر نسل ہا نسل جھگڑے ہوتے تھے، اگر چھوٹی سے چھوٹی بات پر قبیلہ اگر لڑ جاتا تھا تو مرنے کے وقت میں وصیت کر دیتا تھا کہ میرے خون کا بدلہ لینا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے یہاں قتل، خون، غارت گیری، لڑائی، جھگڑے، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں بدعملی تھی، بدعہدی تھی، بے اخلاقی تھی، بے مروتی تھی، غیر انسانی رواج اعمال تھے، ہمارے یہاں زنا عام تھا، شراب عام تھا، ساری برائیاں تھیں۔ یکایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور اپنا سب سے آخری اوتار اور آخری نبی، آخری رسول ہماری جانب بھیجا، اوتار ان کی زبان میں کہا، اور کہا کہ وہ رسول آیا، وہ رسول 40 سال تک ہمارے درمیان رہا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے ہمارے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد اس نے ہمیں آواز دی کہ اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم اس اللہ کی پوجا کرو، ارچنا کرو، عبادت کرو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمینوں کو پیدا کیا ہے، گگن کو بنایا ہے، پون کو چلایا ہے، دھرتی بسائی ہے، آسمان کو اونچا کیا ہے، جو زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، جوانوں کا مالک ہے، بوڑھوں کا مالک ہے، مردوں کا مالک ہے، عورتوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا مالک ہے، فقیروں کا مالک ہے، جس کے قبضے میں آسمان ہے، بحر بر ہے، سمندر ہے، خشکی ہے، چرند ہے، پرند ہے، موذی جانور ہے، انسان کی جان ہے، جس کے قبض قدرت میں دنیا کے تمام فیصلے ہیں۔ پھر اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا شراب حرام ہے، قرآن کے اندر اس نے بتایا زنا حرام ہے، اس نے بتایا اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنا حرام ہے، اس نے بتایا گالی دینا حرام ہے، اس نے بتایا چغلی کھانا حرام ہے، اس نے بتایا غیبت کرنا حرام ہے، اس نے بتایا کسی کی جانب بے حیائی سے نظر ڈالنا حرام ہے، اس نے بتایا کسی کمزور کو ستانا حرام ہے، اس نے بتایا کسی پر ناجائز طریقے سے ہاتھ اٹھانا حرام ہے، اس نے بتایا پاؤں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے، اس نے بتایا دل کے اندر کسی کے بارے میں برا سوچنا حرام ہے، اس نے سارے حرام کاموں سے، برے کاموں سے، جس سے انسانیت کو چوٹ پہنچتی ہے، جس سے انسانیت کے کلیجے کو دکھ پہنچتا ہے، جس سے انسانیت چکنا چور ہوتی ہے، جس سے انسانیت کو رنج پہنچتا ہے، جس سے انسانیت کو ملال پہنچتا ہے، جس سے انسان کا سماج، انسان کا معاشرہ، انسان کی تہذیب، انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے کسی بھی طرح سے، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ تعلیم ہو، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے کام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کام تک اللہ نے بتایا، نبی نے طریقہ سکھایا، اور اس نے ہم جیسے ان پڑھوں کو، جاہلوں کو، جسے پیشاب کرنا، جسے باتھ روم جانا، جسے بیوی کا حق ادا کرنا، ماں کا حق ادا کرنا، باپ کا حق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، یتیموں کا حق ادا کرنا، بیواؤں کا حق ادا کرنا، غریبوں کا حق ادا کرنا، مسافروں کا حق ادا کرنا، مالداروں سے ملنا، غریبوں کے سامنے جھک کر پیش آنا، یہ ساری چیزیں جن سے ہم نہ واقف تھے، نہ آشنا تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، زندگی یہی سمجھتے تھے تمہارے یہاں جتنے دیوی دیوتا ہیں، تمہارے یہاں جتنی مورتیاں ہیں، اس سے زیادہ مورتیاں ہمارے یہاں تھی، ہماری زندگی گزر گئی، ہماری نسلیں گزر گئی مورتیوں کی پوجا کرتے کرتے، جب اللہ کا آخری فرشتہ، اللہ کا آخری رسول، اللہ کا آخری نبی، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو لے کر کے آئے، اپنے نبوی کردار کو لے کر کے آئے، اپنے نبوی سیرت کو لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کے کلام الہی، کلام ربانی، کلام یزدانی، کلام آسمانی کو لے کر کے آئے، جو حضرت ابراہیم کے صحیفے کا خلاصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا خلاصہ،
خلاصہ، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کا خلاصہ، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کتاب کا خلاصہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی انجیل کا خلاصہ، وہ ساری کتاب جو صحیفوں میں کتابوں کی شکل میں نازل ہوئی، ان تمام کا نچوڑ، ان تمام کا رس قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوا، تو اس نے ہماری زندگیوں کو بدل دی، سر سے لے کر پاؤں تک ہم بدل گئے، ہمارے بوڑھے بدل گئے، ہمارے جوان بدل گئے، ہمارے مرد بدل گئے، ہماری عورتیں بدل گئیں، اور اسی کی برکت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، بدعہدی نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، کم نہیں ناپتے، ہم تمہاری بیٹیوں کو بدنگاہی کے ساتھ نہیں دیکھتے، ہمارا کبھی تم سے جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ اس نے آخری مرتبہ ہم عرب والوں پر رحم فرمایا اور اس نے کلام اتارا، اور لو یہ کلام اللہ نے اتارا ہم عربوں پر، مگر یہ کتاب، یہ گرنتھ، یہ آسمانی صحیفہ، یہ ربانی کلام، یہ اللہ کے کلمات تمہارے لیے بھی ہیں، لو اسے لو۔ اور برادران وطن جو اس وقت مشرک تھے، ایمان کے نور سے دور تھے، ان کی زندگیوں میں نہ کلمہ تھا، ان کی زندگیوں میں نہ توحید تھی، ان کی زندگیوں میں نہ امانت تھی، نہ ان کی زندگیوں میں ایمان کی روشنی تھی، نہ ان کی زندگی میں آخرت کا تصور تھا، نہ ان کی زندگی میں رسالت کا یقین تھا، وہ دنیا سے بے خبر، آخرت سے کوسوں دور ایک ایسی ویرانی زندگی گزار رہے تھے۔ آنے والے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف و اکابر نے ہندوستان کے برادران وطن کو وہ کتاب دیا، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، ایمانی، اسلامی اور نبوی سیرت و کردار کے ذریعے، کہ جب انہوں نے اس کتاب کو سنبھالا تو وہی تمہارے آبا ہیں، وہی تمہارے اجداد ہیں، وہی ہمارے پروج ہیں جو ایمان لائے حضرات صحابہ تابعین کے ذریعے۔ اے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں، کہاں چلے گئے تمہارے اخلاق؟ کہاں کھو گیا تمہارا ایمانی کردار؟ کہاں تمہاری صداقت چلی گئی؟ کہاں تمہاری امانت چلی گئی؟ کہاں تمہارا تقویٰ چلا گیا؟ کہاں تمہاری پرہیزگاری چلی گئی؟ کہاں تمہاری دینداری چلی گئی؟ آج تمہارے جوان بد کردار ہیں، آج ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے گاؤں کی عزت اور پگڑیاں اچھال رہے ہیں، آج ہماری عورتیں، آج ہماری بیٹیاں بے حیا بن کر کے نہ سر پر اسلام کا دوپٹہ ہے، نہ ایمان کی چادر ہے، نہ عفت کا زہرا کی مبارک ردا انہیں نصیب ہے، وہ آج ایمان کو کھو کر، اسلام کو چھوڑ کر غیر طریقے پر جا رہی ہیں۔ اے بزرگوں، اے اس خطے کے مسلمانوں، اے یہاں کے مردوں، اے یہاں کی عورتوں، سنو، عمارت شریعت تمہیں آواز دے رہی ہے، سنو، مسلم پرسنل لا بورڈ تمہیں پکار رہا ہے، سنو، جمعیت علماء ہند تمہیں صدا لگا رہی ہے، سنو، مدارس کے علماء تمہارے گریبان پر محبت کی دستک اور تھپک رکھ رہے ہیں کہ تمہیں پلٹنا ہوگا اسلام کی جانب، تمہیں پلٹنا ہوگا قرآن کی جانب، تمہیں پلٹنا ہوگا مسجدوں کی جانب، اور جو بوڑھے ہیں انہیں بھی مسلمان بننا پڑے گا، جو جوان ہیں انہیں بھی مسلمان بننا پڑے گا، اور بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ماں، باپ، پورا سماج مل کر کے ایسی نسل تیار کرے، ایسے جوان تیار کریں، ایسے بیٹے تیار کریں، ایسی بیٹیاں تیار کریں کہ یاد رکھیے سیاست کے اداروں میں جو لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، وہ کون کون سا قانون بنائیں گے اور شریعت کے کون کون سے قانون کو بدلیں گے، کبھی NRC کی شکل میں، کبھی NPR کی شکل میں، اور کبھی یونیفارم سول کوڈ کی شکل میں، کبھی ٹرپل طلاق کی شکل میں، کبھی نفقہ مطلقہ کی شکل میں، کبھی طلاق قانون کی شکل میں، انہیں قانون بنانے دیجئے، انہیں مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لا کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے ابدی قانون کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں شریعت کے خلاف، وہ جتنے چاہیں ترکش کے تیر آزمانے،
ہم تیار ہیں، امارت شریعہ تیار ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین تیار ہیں، ہندوستان کے ملی اور مسلم قائدین تیار ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح سے حضرت مجدد الفسانی نے حالات کا مقابلہ کیا تھا، جس طرح سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے، جس طرح سے ان کے استاد گرامی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے، جس طرح سے ہم تمام کے بزرگ اور ہم تمام کے اکابر علماء کرام جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہیں، بڑے اکابرین حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد ہیں، حضرت مولانا محمد علی منگھیری ہیں، حضرت مولانا الشاہ مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ برقدہ ہیں، حضرت مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی ہیں، ہم ان کے سپوت ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کے لاڈلے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، روحانی اور علمی وارثین ہیں، انشاءاللہ حکومت جس طرح سے چاہے اسلام کے خلاف قانون بنائے، ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے، ہم سے جو ہو سکے گا، جسم کے اندر جب تک خون کا آخری قطرہ ہے، انشاءاللہ شریعت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ابدی قانون کے لیے، انشاءاللہ ہندوستان کے علماء، یہاں کے ملی قائدین، یہاں کی دینی ملی تنظیمیں تمام کی تمام یکصف ہو کر کے ایک چھت کے نیچے آ کر، ایک جھنڈے کے نیچے آ کر، اتحاد کی صف لگا کر کے انشاءاللہ اٹھنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ جس طرح سے آپ نے دین بچاؤ دیش بچاؤ کے موقع پر گاندھی میدان کو بھرا، جس طرح سے آپ نے 15 ستمبر کو تحفظ اوقاف کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں اپنی جرأت مندانہ شرکت سے امارت شریعہ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو یقین دہانی کرائی کہ اکابرین کی جانب سے جو بھی آواز اٹھے گی، جو بھی آواز لگائی جائے گی، تقاضا آئے گا انشاءاللہ ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد اکابرین و قائدین کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ ارے تیار ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات صرف اپنے حصے کا کام کر لیجئے، وہ کام یہ ہے کہ ہم جس حکومت سے لڑ رہے ہیں، وہ حکومت دراصل کرنے کے کاموں کو نہیں کر رہی، اور ہندوستان کے جو برادران وطن ہیں وہ تو ہمارے سگے بھائی، ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں، ان سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں بھائیو۔ ان تک تو ہم نے اللہ کا جسے یہ اپنی زبان میں جو کہیں، اوم کہیں، برہما کہیں، وشنو کہیں، اسے پرماتما کہیں، پربھو کہیں، بھگوان کہیں، جو کہیں، جس نام سے رب العالمین کو، رب کائنات کو، خالق کل کو، ساری کائنات کے پروردگار کو، پالنہار کو، جس زبان سے جسے لفظ سے پکارتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام ہم نے ان تک پہنچایا نہیں ہے بھائیو۔ ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہندوستان کی کوئی ایسی آبادی نہیں، کوئی ایسا ضلع نہیں، کوئی ایسی ریاست نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسی بستی نہیں، کوئی ایسا محلہ نہیں جس میں برادران وطن کا گھر ہمارے گھر سے سٹا ہوا نہ ہو۔ یہ ہمارے سگے بھائی ہیں، یہ گریں گے تو ہم اٹھائیں گے، ہم بھوکے رہ کر کے انہیں کھلائیں گے، ہم موٹا جوٹا پہن لیں گے، ان تک کپڑے پہنچائیں گے، ان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارے سگے بھائی کی طرح ہے، ان سے ہمارا کوئی کسی قسم کا، ان سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمیں تکلیف ان سے ہے، شکایت ان سے ہے کہ جو عوام کی جانب سے منتخب ہو کر کے ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے، ملک ہندوستان کو پوری دنیا میں
विश्व गुरु बनाने के लिए और तरक्की के बाम अरूज तक पहुंचाने के लिए, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत तालीम है। तालीमी जरूरत को पूरा करने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत माश है, रोजी रोटी है, जरिया माश है, रोजगार है, मुलाजमत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इनको जो ऐवान में पहुंचाया गया, इन्हें असेंबली में पहुंचाया गया, पार्लियामेंट में पहुंचाया गया, राज्यसभा तक पहुंचाया गया, ये MP बने, MLA बने, ये मंत्रालय के मालिक बने, वजारत उज़्मा को संभाला, वजारत का कलमदान इन्हें मिला। इन्हें करना ये चाहिए था कि ये धर्म से ऊपर उठ करके, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान का जो आईन है, जो संविधान है, जो दस्तूर है, जो कानून है, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सामने रख करके, जिसकी इन्होंने कसम खाई है, उसको सामने रख करके ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, एक एक इंसान के लिए ये तालीम गाहें कायम करते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, RTI कायम करते, यूनिवर्सिटी बनाते। तालीम मांगी है। आज गरीब का बेटा मेडिकल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। आज हमारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, तैयारी करने वाले लाखों की तादाद में होते हैं, मगर आज हमारा जो बच्चा 600, 650 नंबर ला रहा है नीट में। आज सीटें इतनी कम है, मेडिकल कॉलेज इतने कम है, यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल का शोबा इतना महदूद है कि जब आज से 10 सालों 20 सालों पहले जो बच्चा 500 नंबर लाता था वो मेडिकल क्वालिफाई कर लेता था। आज हमारे बेटे रात दिन एक करके अपनी 20 साल 25 साल 30 साल की जवानी लाखों रुपए नीट की तैयारी में लगा देते हैं, मगर 650 नंबर लाने के बावजूद भी इन्हें मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता। आज हमारे बेटे हुकूमत वक्त सुने, गोदी मीडिया सुने, जो तख्त पर, जो कुर्सी पर, जो ऐवान बाला में और पार्लियामेंट में कुर्सी संभाले हुए हैं, उनसे मिल्लत की फरियाद है, उम्मत की फरियाद है, हिंदुस्तानियों की फरियाद है कि आप हमारे उन बेटों को जो डिग्रियों का बोझ लेकर के 5 सालों से दौड़ रहे हैं, मगर इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हुकूमत वक्त हमारे बेटों को, बेटियों को नौकरी देने का काम करे। आज एक एक जिला में सरकारी अस्पताल नहीं है, और है तो बहुत बुरी हालत में है। हुकूमत वक्त का काम यह है, आप हॉस्पिटल को हॉस्पिटल बनाइए, आप सेहत मेडिकल जो जरूरत है इलाज मुआवजा के लिए, बीमार लोग फुटपाथ पे दम तोड़ रहे हैं। मेडिकल वो करप्शन हिंदुस्तान के अंदर है कि खुदा न करे किसी गरीब को कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, बेचारा एम्स का यहाँ वहाँ मेडिकल का चक्कर काटते काटते मर जाता है, उसे बेड नहीं मिलता है। हमारे बच्चे बूढ़े हो जा रहे हैं, डिग्रियों का अंबार है, बोझ है, पीठ उनकी टेढ़ी हो गई, झुक गए, इन्हें नौकरी नहीं मिली। अभी मैं आ रहा था बाबूबरही से आपके तिरहुत का, सड़क इतनी खराब है, सड़क नहीं बनी है। हुकूमत का जो काम है, हुकूमत अपने कामों को अंजाम नहीं देती है और इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाती है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं, ये इस मुल्क में नहीं होगा। मुसलमान हिंदू एक साथ सदियों के रहते आए हैं, वो भाई हैं। ऐ लोगों, ऐ इस मुल्क के सफेद पोश नेताओं, तुम इस मुल्क की तरक्की का कसम खाकर मुल्क को तरक्की देने में और इंसानों को, हिंदुस्तानियों को फायदा पहुंचाने में आपके अड़ोस पड़ोस में, अरे चाइना है चले जाओ, रूस है चले जाओ, दूसरे ममालिक अफ्रीका के चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, अरब में चले जाओ, आप तरक्की की दुहाइयां देते और ऊंची ऊंची बातें करते और भाषण देते और मुल्क के अंदर अपने गलत भाषणों से अनारकी फैलाते। इस मुल्क का ना तो हिंदू मुसलमानों से नफरत करता है, ना मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है।
اللہ کی قسم یہ دونوں اپنے اپنے دھرم مذہب پر عمل کرنے والے ہندو ایشور کو، پربھو کو، بھگوان کو اپنے مندر میں جا کے یاد کرتا ہے، اسی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اسی کا کنبہ، اسی کا سنتان ہے۔ وہ مسجدوں میں مسلمان جا کر کے اسی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسے راضی کر رہے ہیں۔ کبھی جھگڑا نہیں تھا ان میں۔ وہ لوگ جن کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ قانون کی حفاظت کرتے، وہ یہاں کے شہریوں کے خون کی حفاظت کرتے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے، ان کے مان سمان کی حفاظت کرتے، ان کے دھرم کی حفاظت کرتے، ان کے بھائی چارہ کی حفاظت کرتے، ان کے گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کرتے، بھائی بھائی بنا کر کے رکھتے۔ یہ ہندوستان ایک ایسا خوبصورت ملک ہے کہ یہاں بیلی ہے، چمیلی ہے، یہاں گلاب ہے، نسترن ہے، اوسط قسم کے پھول ہیں۔ یہاں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے، دھرم کے ماننے والے ہیں، وہ مختلف قسم کے رنگارنگ پھولوں کے مانند ہیں۔ بھائیوں، یہاں 3:30 بجے 4 بجے سے بھجن اور اذان شروع ہو جاتی ہے، سب اسی کو یاد کرتا ہے جس نے آسمان بنایا ہے، سب اسی کو پکارنے کی کوشش کرتا ہے جس نے زمین بسائی ہے۔ اے نیتاؤں، اے وہ لوگوں جن کے ذمے ہیں ترقی دینا ملک کو، جس کے ذمے ہے روڈ بنانا، تعلیم کو عام کرنا، اسکول بنانا، ITI کالج بنانا، یونیورسٹی بنانا، غریبوں کا علاج کروانا۔ آج ہمارے یہاں دیہات کی بستیوں کو جا کر کے دیکھو، مٹی کے مکانات ہیں، یہ کب جا کر کے ترقی کریں گے؟ آج ان کے یہاں بجلی 24 گھنٹے نہیں رہتی ہے، بجلی کیسے پہنچے گی؟ آج ان کے بچوں کے یہاں شکشا نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ آج انہیں ایجوکیشن کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگ جو ہندوستان کا خوبصورت آئین، خوبصورت جمہوری دستور، جس کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ جتنے مذہب دھرم کے ماننے والے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس سے 2 گنا زیادہ اگر اس ملک میں لوگ آ جائیں، بھات بھات کے مختلف قسم کے انیک لوگ، تو بھی یہاں کا جو قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے، سمویدھان ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ سب لوگ ایک پلیٹ میں، ایک دالان پر، ایک چائے کی دکان میں، ایک بستی میں، ایک سورج کی کرنوں اور اس کی پرکاش تلے، ایک دھرتی پر، ایک پرویا اور ساون کے جھونکے میں یہ خوبصورت زندگی بسا سکتے ہیں۔ ہندو مسلمان کے کام آئے گا، مسلمان سکھوں کے کام آئے گا، سکھ عیسائی کے کام آئے گا، عیسائی جینی کے کام آئے گا، جینی لوگ بودھ دھرم کے ماننے والوں کے کام آئیں گے۔ سائیکل سے آج بھی کوئی گرے، کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی انسان ہو، بازو میں کھڑا ہوا کسی بھی دھرم کا ہوتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے، گاڑی کو کھڑا کرتا ہے، گرنے والے کو پانی دیتا ہے، ہاسپٹل پہنچاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاست کے ٹھیکیدار سے کہ آپ اس ملک کو کہاں دے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ ملک گاندھی کا ملک ہے، یہ ملک ابوالکلام آزاد کا ملک ہے، یہ ملک رام کا ملک ہے، یہ ملک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ملک ہے، یہ ملک گرو نانک کا ملک ہے۔ یہ محبت کا ہے، یہ بھائی چارے کا ہے، یہ اخوت کا ہے، یہ پریم کا ہے۔ یہاں گنگا جب بہتی ہے تو اس کے پوتر پانی سے مسلمان وضو کر کے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ اور جب گنگا کا پانی نہیں ملتا، جب کوئی پانی نصیب نہیں ہوتا، تو ہندوستان کی پاک مٹی پر یہ اپنے ہاتھ مار کر کے اس کی مٹی کو چہرے پہ ملتا ہے، ہاتھ پہ ملتا ہے، اور یہ فجر کا 2 گانا ادا کرتا ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ملک کے وقار کو بچائیے، اس ملک کی تہذیب کو بچائیے، اس ملک کے جمہوری دستور کو بچائیے، اس ملک کی محبت کو بچائیے، اس ملک کے امن و امان کو بچائیے۔ حکومت وقت سے صرف ایک درخواست اور گزارش ہے کہ آپ کب تک مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہندو بھائیوں کا ووٹ لینے کے لیے قانون بناتے رہیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور لوگ ہیں، ایسے کوئی بھی قانون جس سے کسی دھرم کو، کسی مذہب کو، کسی یہاں کے سمودائے کو تکلیف پہنچے، آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کیجئے جو کام سبوں کے حصے کا ہے، سبوں کے کرنے کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حکمران وقت، اے حکمران
بات یاد رکھو، اس ملک کی دھرتی پر جس نے بھی انیائی کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، برا کیا ہے، اس ملک کی دھرتی نے کبھی اسے معاف نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر سیاست کی کرسی دی ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، وزیر داخلہ بنایا ہے، اور کوئی ریاست آپ کے قبضے میں دی ہے، تو آپ اس پورے کنبہ کا، سارے ہندوستانیوں کا دھرم سے اوپر اٹھ کر کے ہندوستان کا جو پوتر آئین ہے اور دستور ہے، اس کی روشنی میں آپ ہندوستان کے قانون کا پہلا پنا جو سب کو مذہبی آزادی دیتا ہے، رائے کی آزادی، جینے کی آزادی، اپنے مذہب کے انوسار عمل کرنے کی آزادی، آپ اس پہلے پڑھنے کا باز و لحاظ رکھتے ہوئے آپ کرنے کے کاموں کو انجام دیجئے۔ اور مقننہ عدالت عظمیٰ سے ابھی بھی ہندوستان کے شہریوں کی آج امیدیں بدھی ہوئی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا کام، جب بھی کوئی ایسا قانون جس سے ملک ٹوٹے، اس کی محبت کو چوٹ پہنچے، گنگا جمنی تہذیب کی عمارت اور تاج محل کو ذرہ برابر شگاف یا ذرہ برابر کوئی دراڑ پہنچے، عدالت عظمیٰ مقننہ آگے آئے اور ایسی حکمراں جماعت اور ایسا کوئی بھی ہو، اگر احمد حسین ہو، احمد حسین کی زبان پر تالا لگائیے، اگر کوئی بھی ایسا شخص یا جماعت ہو، اسے پکڑیے اور اس کے دامن پکڑیے، گریبان پکڑیے، اس سے التجا کیجیے۔ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا مان ہے، سمان ہے، وقار ہے، عزت ہے، عظمت ہے، سرفرازی ہے، سربلندی ہے۔ اس کے سپوتوں نے، اس کے بیٹوں نے، ہندوستانیوں نے پوری دنیا کو مارگدرشن دیا ہے، رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہندوستان کے بیٹے بیٹیوں نے فیصل ایوارڈ حاصل کیا ہے، نوبل انعام پایا ہے۔ آپ ہندوستان کے ان کاموں کے ذمہ دار ہیں جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ ہم یہاں کے عوام سے، ہندو بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے کہیں گے کہ یاد رکھیے، انسانیت کے بارے میں سارا مذہب کہتا ہے اگر کوئی نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکات ادا کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مگر پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسے گالی دیتا ہے، ماں کے دل کو دکھاتا ہے، باپ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کسی انسان کے ساتھ غلط کرتا ہے، انیائے یا اتیاچار کرتا ہے، وہ پاپی ہے، وہ اس زمین پر بوجھ ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو تعلیم دی، اور یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم اس شخص کا کوئی ایمان نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، رب کعبہ کی قسم اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کا کوئی ایمان نہیں۔ صحابہ پکار اٹھے، آپ کے دوستوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا ایمان نہیں ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں؟ آقا نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی، خواہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اے 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے آقا مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اسلام وہاں پھیلایا، وہاں کے گردوں کو سہارا دیا، بیواؤں کو انہوں نے کھانا پہنچایا، یتیموں کے والی بنے، اور عید کے دن ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، جس کو کوئی کھلانے والا نہیں، جس کو کوئی دینے والا نہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا سہارا محمد ہے، اس کا سہارا رحمت للعالمین ہے، اس کا سہارا سرور کون و مکان ہے، اس کا سہارا تمہارا اور ہمارا آقا ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے برادران وطن اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، کس طرح سے انہیں معاف کیا، ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے نبی کو، رحمت للعالمین کو، محبوب دو جہاں کو، محبوب رب کائنات کو ستایا تھا، ظلم کیا تھا، جیون دوبھر کر دیا تھا، زندگی ان کے اوپر عذاب بنا دی تھی، ان کو مکے سے نکالا، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دوستوں کو، ایمان لانے والوں کو مکے سے بے دخل کر دیا۔ اور جب چند سالوں کے بعد آقا صلی
اللہ علیہ وسلم کو طاقت اللہ نے دی، حکومت اللہ نے دی، لشکر اللہ نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے برادران وطن، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ آج کیا معاملہ فرمائیں گے؟ پوچھا محمد الرسول اللہ سے، مکہ کے ان لوگوں نے جو ایمان والے نہیں تھے، پوچھا کہ کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا امید ہے میں تمہارے ساتھ آج کیا برتاؤ کروں گا؟ تو مکہ کے لوگوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ جب نماز پڑھتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پیٹھ مبارک پر وہ لوگ ڈالتے تھے، دے دیتے، اور اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جاتے تھے تو کانٹے بچھاتے تھے، کانٹے بچھا دیے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تو راستے میں روڑے اٹھائے، پتھر مارتے تھے، لوگ دیوانے بولتے تھے، مجنوں بولتے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتح بن کر کے مکے میں تشریف لائے تو ان سارے دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو ستایا تھا دل سے معاف کر دیا، اور کہا کہ آج تم سب کے سب آزاد ہو، جس طرح سے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آج ہم نے تم تمام کو معاف کر دیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے آج اسے نجات ہے، جو خانہ کعبہ کے سائے میں آ جائے اسے نجات ہے، حرم مکی میں داخل ہو جائے نجات ہے، فلاں کے گھر میں پناہ لے لے نجات ہے۔ ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیا جائے گا، جنہوں نے مجھے مکے میں ستایا تھا آج بھی انہیں ستایا جائے گا، آج ان پر بھی کوڑے برسائے جائیں گے۔ آقا نے کہا نہیں نہیں، ایسا مت کہو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج سب کو آزاد کر دینے کا دن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکے کے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اخلاق تھے نبی کے، یہ کردار تھا نبی کا، یہ نبی کی سنت تھی، یہ نبی کا دل تھا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے نبی نے اپنے اخلاق و کردار سے مکہ کے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان اگر اپنے پڑوس میں رہنے والے ہندو بھائیوں کے دلوں کو جیتے گا، جب وہ بیمار پڑ جائے عیادت کرنے جائیے، انہیں پیسے کی ضرورت ہو قرضہ دیجیے، جب ان کے یہاں کوئی مصیبت آئے کھڑے رہیے، ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کیجیے، اور یاد رکھیے وہ آپ کے سگے ہیں، ان کو سگا جانیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ سے پوچھے گا کہ ہمارے بندے ہندوستان کے اندر جو ہم تک نہیں پہنچے، ہمارے اوپر ایمان نہیں لا، تم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اسلام کی ان میٹھی باتوں سے، سچی باتوں سے، جن باتوں کو تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے بزرگوں نے اسلام لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا۔ اے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں، اے یہاں کے نوجوانوں، اے یہاں کے بزرگوں، تم لوگوں نے ہمارے کروڑوں بندگان کو ایمان پہنچایا کہ نہیں، اسلام پہنچایا کہ نہیں؟ اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آج ہندوستان کے اندر اگر ارتداد کی لہر چل رہی ہے، اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں اسلام کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، تو قسم خدا کی اس میں مجرم، گنہگار ماں ہے، باپ ہے، گھر کے بڑے لوگ ہیں۔ میں سارے بڑے بزرگوں سے، گھر کے گارجینوں سے، ایک ایک ماں سے، ایک ایک باپ سے کہنا چاہوں گا، پہلے ماں سے کہنا چاہوں گا، اے ماں، اے اسلام کی عفت ماں بیٹیوں، کھانا تمہارے در سے ملتا ہے، کپڑے تمہارے در سے ملتے ہیں، گھر کی صفائی تم کرتی ہو، گھر کے مردوں کو، بچوں کو، دوسرے لوگوں کو ساری ضرورت کی چیزیں، آرام کی چیزیں، سہولت کی چیزیں تم مہیا کراتی ہو۔ وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جو تمہارے شکم مبارک میں 9 مہینے رہتے ہیں، انہیں 2 سال تک جنم دینے کے بعد سینے سے خون جگر نچوڑ کر دودھ پلاتی ہو، ان کی غلازت صاف کرتی ہو، رات میں اس کے پیشاب پر گزار دیتی ہو، اور اپنے آپ کا گزارا اس کے پیشاب بہانے پہ کر لیتی ہو، اور 10 سال تک اپنے بیٹوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے، ٹھنڈک سے بچانا، گرمی سے بچانا، تکلیف سے بچانا، بیمار پڑے تو علاج کرانا، ایک ایک بولی سکھانا۔ اے ماں،
میں پوچھنا چاہتا ہوں امارت شریعہ تم سے سوال کرتی ہے کہ ان بچوں کو ایمان کون سکھائے گا؟ اللہ کا پتہ کون دے گا؟ سچ بولنا کون سکھائے گا؟ بڑوں کا ادب کون سکھائے گا؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا کون سکھائے گا؟ مسافروں کی مدد کرنا کون سکھائے گا؟ ہندو بھائیوں کے لیے محبت کرنا انہیں کون سکھائے گا؟ قرآن پڑھنا کون سکھائے گا؟ پانچوں کلمات اسلام ان کی زبان پر کون بٹھائے گا؟ سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے آپ کے بیٹے ہوں یا آپ کی بیٹیاں ہوں، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود میں آپ کے ذریعے انہیں پروان چڑھایا، انہیں بڑا کیا، آپ نے انہیں پوسا پالا اور یہ آپ کی گود میں بڑے ہوئے۔ اگر آپ کا بیٹا بے نمازی ہے، بے ایمان ہے، بے کردار ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، نشہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو اے ماں سوال آپ سے ہے کہ 10 سال تک آپ نے کیسی تربیت کی؟ یاد رکھیے میری ماں، آپ نمازی رہیں گی، روزے دار رہیں گی، آپ حج کرنے والی ہوں گی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہوں گی، آپ صبح میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور مصلی بچھا کر رو کر گر گرا کر اپنی آل و اولاد کے لیے دعا کرنے والی ہوں گی، شوہر سے ادب سے پیش آئیں گی، ساس سسر کو ماں باپ جانیں گی، آپ کی زبان پر اخلاق والے الفاظ ہوں گے، میٹھے بول ہوں گے، آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا، آپ کے سروں پر عفت کی چادر ہوگی اور آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوں گی۔ اللہ کی قسم آپ کے بیٹے بیٹیاں ضرور مسلمان ہوں گے۔ یہ مائیں اور بہنیں 5 سال 10 سال تک خاموش طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اپنی فاطمہ، زہرا، رقیہ، کلثوم، زینب، اپنے بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد الستار اور سارے بیٹے بیٹیوں کی اگر دین کے سانچے میں تربیت کریں، اللہ کی قسم آپ کی نجات، آپ کی مغفرت کے لیے یہ کام کافی ہے۔ ہندوستان کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے، ہندوستان کسی خالد بن ولید کے انتظار میں ہے، ہندوستان کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے، ہندوستان کسی شیخ الہند کے انتظار میں ہے، ہندوستان کسی شیخ الاسلام کے انتظار میں ہے، ہندوستان کسی ابو المحاسن کے انتظار میں ہے۔ اے ماں، تم جب اللہ سے ڈرنے والی تھی، تقویٰ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنے والی تھی، آپ کی آنکھوں میں حیا تھا، آپ کے سر پر عفت کی چادر اور عفت کا سایہ تھا، اور آپ اللہ کے سامنے روتی تھی، گر گراتی تھی، 5 وقت مصلی بچھاتی تھی، شوہر کے ساتھ ادب سے، ساس سسر کے ساتھ ادب سے، خاندان والوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، ساری چیزیں آپ کی زندگی میں تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، اللہ کی قسم کہ انہوں نے پوری زندگی فجر کی نماز جب بھی انہوں نے پڑھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی، اور فجر کے بعد اشراق تک وہ قرآن کریم کو لے کر کے تلاوت کرتی اور ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتی۔ کبھی ان کا بدن نظر نہیں آیا، یہاں تک کا کپڑا، پورے بدن کا کپڑا، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ والدہ کو حج پر جانا تھا، والدہ نے وہ سارے زیورات جو ان کے پاس بچے ہوئے تھے شوہر کے یا بیٹے کے، ان سارے زیورات کو انہوں نے اللہ کی راہ میں فروخت کر دیے اور کہا احمد حسین تیار ہوا، مجھے حج پر جانا ہے، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، تو اپنا انتظام کر لے۔ اللہ اکبر، ماں نیک ہوگی، عبادت گزار ہوگی، ایمان والی ہوگی، اخلاق والی ہوگی، کردار والی ہوگی، حیادار ہوگی، شوہر کا خیال رکھنے والی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی اولاد کبھی بھی نکمی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اولاد کو ضرور بنا دے گا۔